ناظرین، گلگت بلتستان کی حسین وادی پھنڈر سے شندور کی جانب سفر نہ صرف قدرتی مناظر سے بھرپور ہوتا ہے بلکہ ہر موڑ پر نئی حیرت اور فطرت کی دلکشی سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ سفر سیاحوں کو نہ صرف بلند پہاڑوں، نیلے پانیوں اور سرسبز چراگاہوں سے روشناس کرواتا ہے بلکہ مقامی ثقافت، مہمان نوازی اور دیہی زندگی کی جھلک بھی فراہم کرتا ہے۔ پھنڈر سے نکلتے ہیں تو راستہ قدرے پتھریلا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظر آتا ہے، لیکن فطرت کا حسن قدم قدم پر موجود ہوتا ہے۔ مقامی لوگوں کی سادہ زندگی نظر آتی ہے، پہاڑی علاقے کی اصل جھلک ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ خوبصورت گاؤں، آبادیاں، سرسبز چراگاہیں، قدرتی جھیلیں اور بہتے چشموں پر نظر پڑتی ہے۔ دور پہاڑ اور ان کے درمیان وادیاں، ان کا ایک اپنا ہی حسن ہوتا ہے۔ سفر کے دوران مختلف گاؤں، گوٹھ، آبادیاں جن کے نام تو شاید یاد نہیں رہتے، لیکن ان کے مکینوں کے مکر و فریب سے پاک، فطری سادگی سے روشن چہرے آنکھوں میں نقش ہو کے رہ جاتے ہیں۔ خوبصورت وادیوں، پہاڑوں اور سرسبز کھیتوں کے منظر دل و نظر میں اتر جاتے ہیں اور یہ زندگی کا سرمایہ بن کے رہ جاتے ہیں۔ ویورز، جگہ جگہ آپ کو بہتے چشمے آپ کے راستے میں آتے ہیں، آپ کو ان میں سے گزرنا پڑتا ہے، چاہے آپ جوتی اتار کے ٹھنڈے پاؤں کے راستے محسوس کریں یا پھر جوتی سمیت، لیکن بہت ہی صاف شفاف پانیوں کے ٹھنڈے ٹھار چشمے راستے میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ ناظرین، یہ گلگت سے شندور اور شندور سے چترال کا راستہ ہے اور یہ ایک بہت ہی کہہ لیں کہ منفرد ٹریک اور راستہ ہے، ایک سائٹ پہ ہے۔ یہاں اتنے ٹورسٹ مسافر نہیں گزرتے اور اب اس علاقے کے لیے اچھی بات جو ہے کہ یہاں سڑک تعمیر ہو رہی ہے۔ ایک وقت آئے گا جب یہ سڑک بن جائے گی تو پھر یہاں بھی ترقی کا دورہ شروع ہوگا، یہاں بھی ترقی ہوگی، خوشحالی آئے گی اور یہ وادیاں پہلے سے بھی بڑھ کے خوبصورت ہو جائیں گی۔ یہ پہاڑ، یہ ندی نالے، یہ چشمے، ایک چشمہ پھر ہمارے راستے میں جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، ٹھنڈا ٹھار ہے اور بہت ہی خوبصورت۔ تو ناظرین، یہ یہاں جو وادیاں ہیں یہ سرسبز ہیں، اس کی یہ بھی ایک کہہ لیں دلچسپ حقیقت ہے کہ یہاں بہت ہی زرخیزی ہے، یہاں سبزیاں، یہاں پھل، فصلیں خوب ہوتی ہیں اور یہ دریائے گلگت ہے، شندور کی جانب سے یہ آتا ہے، نیلے پانی والا۔ یہاں اس کا پانی نیلا، آسمان بھی نیلا اور اس کا عکس جو ہے وہ پانی میں نظر آتا ہے۔ بہت ہی خوبصورتی، بہت ہی خاموشی۔ ناظرین، یہاں کا سفر آپ کو نہ صرف قدرت کے قریب لے جاتا ہے بلکہ آپ کو احساس دلاتا ہے
کہ پاکستان کی سرزمین کس قدر خوبصورت اور پرامن ہے۔ ایسے سفر آپ کی یادوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اگرچہ ان علاقوں میں آبادی کم ہے مگر فطرت اپنے عروج پر ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو چلتے چلتے بکریوں کے ریوڑ بھی نظر آئیں گے اور یہ منظر بہت ہی خوبصورت لگتا ہے۔ جانور ایک گروہ کی شکل میں چلتے ہیں اور اپنا رزق روزی بھی کھاتے جاتے ہیں اور چلتے جاتے ہیں۔ ناظرین، ان علاقوں میں آبادی کم ہے مگر فطرت اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ پتھریلے پہاڑ، بہتے پانی، جنگلی پھول دل مو لیتے ہیں۔ ایسے نظارے، ایسے راستے ہمیں سکھاتے ہیں کہ اصل خوبصورتی سادگی اور فطرت میں ہے۔ اگر آپ سکون اور فطرتی حسن اور دل کو چھو لینے والے مناظر کے متلاشی ہیں تو ان علاقوں کا سفر آپ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ یہ خوبصورت سفر پھنڈر ویلی سے وادی در وادی ہوتا شندور کی بلند و بالا چراگاہوں کی طرف جاتا ہے۔ پہاڑوں کا سبزہ نیلگون دریا اور جھیلیں آپ کے قدم روک لیتے ہیں۔ ان علاقوں میں ٹھنڈی خنک ہوا کی آواز سنیں تو لگتا ہے جیسے قدرت آپ سے سرگوشیاں کر رہی ہو۔ ناظرین، یہاں ایک چوکی ہے۔ یہاں پہ ہر ٹورسٹ کو اندراج کروانا پڑتا ہے، اپنی معلومات لکھوانا ہوتی جو یہاں ہم نے بھی معلومات انہیں فراہم کی اور اپنے آپ کو یہاں رجسٹرڈ کروایا۔ یہاں سے آگے درہ شندور کی قربت ہے اور یہاں دریائے گلگت جو ہے اس کا روپ نہایت ہی خوبصورت اور منموہنا ہے۔ نیلے پانی کی روئیں جو ہیں وہ بہہ رہی ہیں اور سبزہ گھاس یہاں بہت زیادہ ہے۔ راستے میں یہاں چھوٹی چھوٹی بستیاں، چرواہوں کے ریوڑ تو آپ نے دیکھے ہی ہوں گے اور دور برف پوش چوٹیاں ایک الگ ہی دنیا میں لے جاتی ہیں۔ احساس ہوتا ہے کہ ہم قدرت کے بہت ہی قریب ہیں، بلکہ قدرت اور فطرت ہمارے سامنے ہے۔ جیسے جیسے ہم اوپر کی جانب بڑھتے ہیں درجہ حرارت میں کمی اور خاموش اور خوبصورت نظاروں میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، یہ دیکھیں دریائے سندھ یہاں مختلف روں میں بہتا ہوا نظر آتا ہے اور ہر طرف سبزہ ہے۔ یہاں کی زرخیزی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہ پانی میں پتھروں پہ جمی مٹی پہ بھی گھاس اگی ہوئی ہے اور کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ سفر بھی ویسا ہی محسوس ہوا ہوگا جیسا ہم نے محسوس کیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے نیچر لور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ہم یہاں پہنچے ہیں اور یہاں آ کے اب ہم کچھ کہہ لیں کھانے پینے کا سلسلہ کرنے لگے ہیں۔ صبح سے چلے ہیں، ناشتہ تو کیا نہیں، لیکن کچھ میرا خیال بوتل پڑی ہے ہمارے پاس اور کچھ بند ڈبل روٹی وغیرہ ہے، وہ ہم یہاں کھائیں گے اور ماحول سے، ارد گرد کے خوبصورت منظروں سے لطف اندوز ہوں گے۔
ناظرین، آپ کامنٹس بھی دیا کریں اور بتایا کریں کہ آپ کو یہ ہمارا ویلاگ کیسا لگا۔ بہت ہی خوبصورت، خاموش اور قدرت کے نزدیک محسوس ہوتا ہوا ماحول، اور یہاں بہت ہی خوشگوار موسم ہے، بہت خنک ہوا چل رہی ہے، اور ہمارے پاس یہ دریائے گلگت ہے۔